ان کے علاوہ فرشتے. اب یہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو رب اضافی 2 فرشتے بھیج دیتا ہے. وہ تو شفٹ وار آتے ہیں، نماز عصر میں اور نماز فجر میں شفٹ تبدیل ہوتی ہے. یہ 2 فرشتے جو ہیں یہ رب پکے ہی ساتھ بھیج دیتا ہے بیمار بندے کے ساتھ. لا یفارقانہ، وہ دونوں ہی اس سے جدا نہیں ہوتے. حتی یقضی اللہ فی امرہ باحدی الحسنین، جب تک 2 باتوں میں سے ایک کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. یعنی اللہ کے ہاں تو فیصلہ ہے، نفس الامر میں فیصلہ ہے لوگوں کے لحاظ سے، یعنی یا تو اس کو صحت مل جاتی ہے اس بیماری سے اور یا پھر اس کا وصال ہو جاتا. ان دونوں کاموں میں سے ایک کے ہونے تک وہ دونوں فرشتے ساتھ ہی رہتے ہیں. اب یہ بیمار بندے کا کوٹا ہے، مسلمان ہو تو پھر، کافر کا نہیں ہے. مسلمان کے لیے بیماری میں اضافی طور پر 2 فرشتے مل گئے، اور ان کی کارروائی اتنی قیمتی ہے کہ کروڑوں امریکہ مل کے بھی ان میں سے کسی ایک فرشتے جیسا بھی بندوبست نہیں کر سکتے. یہ دونوں فرشتے ساتھ رہتے ہیں. جب کوئی تیمارداری کے لیے آتا ہے، اب حکم ہے مسلمانوں کو کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرو. یہ نہیں کہ تجھے جراثیم لگ جائیں گے دور رہو. جیسے آج یہ ہے کہ کرونے والا مر جائے گا تو منہ بھی نہ دیکھو، غسل بھی نہ دو، جنازہ بھی نہ پڑھو. نہیں، شریعت نے یہ کہا کہ تم اس کی عیادت کرنے جاؤ. اور ابھی وہ طریقہ بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ عیادت کس طرح کرو، یعنی جس کے اندر یہ ہے کہ فزیکل کنٹیکٹ ہونا چاہیے. آج تو یہ ہے نا کہ لوگ یوں سلام سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں، کہیں معاذ اللہ اسلام سے ہی نہ ہو جائیں کہ دور سے ہی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے تم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے، فزیکل کنٹیکٹ سے تم نے اس کی عیادت کرنی ہے. یہ حدیث میں آگے تفصیل سے بیان کرتا ہوں. اب عیادت کرنے والا بیمار کے پاس آ گیا عیادت کرنے، آنے والا بھی مسلمان ہے، جو بیمار ہے وہ بھی مسلمان ہے. تو وہ آ کے پوچھتا ہے کیف تجدک، بتاؤ حال کیسا ہے. یہی پوچھتے ہیں نا، کیف تجدک، عربی زبان میں کیف تجدک، بتاؤ حال کیسا ہے، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ طریقہ بھی بتایا کہ کوئی حال پوچھے تو بتانا آگے کیسے ہے. یہ نہیں کہنا میں مر گیا ہوں، میرا تو کوئی حال نہیں ہے، میں تو یہ ہو گیا ہوں، میں تو وہ ہو گیا ہوں. تم اگرچہ بہت زیادہ ہی تکلیف میں ہو، لیکن جب وہ پوچھے کہ کیف تجدک، تمہارا حال کیسا ہے، تم نے کہنا ہے اجدنی واللہ بخیر، خدا کی قسم میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یعنی ڈاکٹر کو تو اپنی بیماری بتانی ہے، لیکن عیادت کرنے والا جو ہے اس کو یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، ساتھ یہ کہنا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ان فرشتوں کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے جو رب نے پاس بٹھائے ہوئے ہیں. قال لہ الملکان، وہ فرشتے اب اس بندے کو جو عیادت کرنے آیا ہے، اس سے پہلے یہ جو بیمار ہے وہ کیا کہتے ہیں جب یہ عیادت کرنے والے کو اس طرح کا جواب دیتا ہے. فقال لہ الملکان ابشر بدم ہوا خیر من دمک، فرشتے کہتے ہیں اس مریض بندے کو خوش ہو جا، اللہ تجھے تازہ خون دے گا اس اگلے خون سے بہتر جو تیرے بدن میں ہے. ابشر بدم ہوا خیر من دمک، یہ ہے یعنی خون کا نظام اسلام میں کہ پہلا تیرا خون پتہ نہیں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتا رہا تیرے بدن میں جب تو نے گناہ کیے، لیکن اب تجھے خوشخبری ہے تیرے اس جملے پر کہ بیماری میں بھی تو نے الحمدللہ کہا،
تیرے اس جملے پر کہ تو نے کہا میں تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، تو خوش ہو جا، بدمن ہوا خیر من دمی کا وصحت خیر من صحتی کا، خوش ہو جا، تجھے خوشخبری ہے اس صحت کی جو تیری اس صحت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جس صحت میں جتنی بھی تجھے 5% حاصل ہے، 50%، لیکن تو نے جو الحمدللہ کہہ کے کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اس پر تجھے ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تیرے اس پہلے خون سے تجھے اچھا خون دے گا اور پہلی صحت سے تجھے اچھی صحت دے گا۔ اب یہ اہتمام کس طرح ہوا؟ آنے والے نے پوچھا، وہ نہ آتا تو یہ موقع نہ بنتا، اس کا آنا اس کے لیے کتنا باعث رحمت بنا۔ فرشتے رب نے بھیجے ہوئے ہیں کہ فوراً نیکی کا میٹر چل جائے، جب وہ آ کے پوچھتا جائے اور یہ بتاتا جائے، ساتھ ہی تم نے اس کو خوشخبری دے دینی ہے۔ اور یہ خوشخبری اگرچہ ہم نہیں سنتے لیکن سرکار نے تو سنی ہوئی ہے اور آپ نے بتا دیا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ فرشتہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری صورتحال اس میں یہ ہے فَإِن قَالَ أَجِدُنِي مَجْهُودًا فِي بَلَاءٍ شَدِيدٍ، میرا تو کچھ نہیں رہ گیا، معاذ اللہ میں تو بہت زیادہ مصیبت میں ہوں۔ اگر یہ لفظ وہ بولتا ہے قَالَ الْمَلَكَانِ مُجِيبَانِ لَهُ، تو وہی دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں ابشر بدم ہوا شر من دمے کا، یہ پہلے تو تیرا کچھ بھی خون رگوں میں چلنے کے قابل تھا، اب بالکل جلا ہوا خون تجھے ملے گا کہ جس سے تیری رگیں پھٹ جائیں گی۔ وَبِبَلَائِن وَأَطْوَلُ مِن بَلَائِكَ، یہ جو تو نے بولا ہے، اب پہلے تو مثلا اگر 5 دن بعد تیری صحت ٹھیک ہو جانی تھی، اب ہو سکتا ہے 5 سال بھی ٹھیک نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی مومن کا مقام بڑا حساس مقام ہے، یہاں انتظامات بڑے خاص ہیں اس کے لیے، اور اسے بولتے وقت اگرچہ بندہ کوئی بھی پاس نہ ہو لیکن وہ رپورٹر جو کرامن کاتبین ہیں ان کے علاوہ بھی حالت مرض میں آئے ہوئے ہیں، اور اس بنیاد پر شریعت میں یہ ہے کہ پاس والے بھی یہی کہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور وہ بھی یہی کہے، کیونکہ اس پر بھی دوسرا نظام یہ ہے کہ فرشتے ان دو کے علاوہ اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو اچھا ہی ہو جائے گا، یعنی یہ ایسا بھی نظام ہے۔ اور اگر کہیں گے کہ نہیں یہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ختم ہی ہو جائے۔ سیاستہ میں حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو یہ کہا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، گناہ جھڑ گئے ہیں، تو اس نے کہا بوڑھا مرنے کو تیار ہے اور قبر نظر آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں گناہ جھڑ گئے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اسی پر مصر تھا کہ نہیں میں مرنے کو تیار ہوں، تو سرکار نے فرمایا ایسا ہے تو پھر ایسے ہی سے، تو پھر جو لفظ وہ بول رہا تھا اسے ان لفظوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو اس بنیاد پر اس نازک رات کے اندر ہمیں آفت اور بلا کے اس موسم کے اندر اپنی زبان کا بھی شفا کے لیے خصوصی طور پر دھیان رکھنا ہے، اور مریض کے لیے عیادت کا اہتمام یہ شریعت ہے، نہ اس کے آنے سے اگلے کا مرض بڑھے گا، یہ جو کلوز اس کے لحاظ سے کنٹیکٹ کی وجہ سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور نہ ہی آنے والے کو اس کا مرض لگے گا، بلکہ شریعت کے مطابق ان کی جب ملاقات ہو جائے گی تو پھر خالق کائنات جل جلالہ دونوں پہ فضل فرما دے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، من تمام عیادت المریض ان یدع یدہ علی جبہتہ،
سرکار فرماتے ہیں کہ عیادت پوری تب ہوتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا رواج کہ گلدستہ لے جائیں اس کے لیے یا فروٹ لے جائیں، یعنی یہ چیزیں بھی ظاہر ہے کہ خلوص کے ساتھ ہوں تو ان کا بھی فائدہ ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ من تمام عیادت المریض، مریض کی عیادت کا حق تب ادا ہوتا ہے، پوری تب ہوتی ہے این یدع یدہ علی جبہتہ، کہ عیادت کرنے والا اپنا ہاتھ مریض کی پیشانی پہ رکھے۔ اب آج کے یہ جو آئسولیشن والے ہیں اور آج کے جو فزیکل کنٹیکٹ کی وجہ سے انگریزوں کی بولیاں بول رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا کہ اگر فلاں مرض ہو تو پھر تو ہاتھ نہ رکھنا، یعنی یہ تو فوت شدہ کے غسل سے بھی باغی ہونے والے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عیادت کا حق کی تب ادا ہوگا کہ اپنا ہاتھ رکھے اس کی پیشانی پر، او فی یدہ، یا اگر پیشانی پہ نہیں رکھتا تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ یعنی وہ جو مصافحہ سے آج لوگ دستبردار ہوئے پڑے ہیں، سرکار نے اس میں بھی شفا بتائی ہے، اور یہ کہ فرمایا جب میرے امتی مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں، تو ظاہری طور پر باطنی طور پر گناہ بھی جھڑ جائیں اور شفا بھی مل جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اگرچہ پہلے سلام لے چکے ہیں، پھر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یا ماتھے پہ ہاتھ رکھے، اور فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ ہوا، پھر پوچھے کہ حال کیا ہے۔ اور وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةِ، فرمایا یہ جو ہے نا سلام کہنا تحیہ، یہ پوری تب ہوتا ہے جب مصافحہ بھی کرو گے۔ تحیہ یعنی السلام علیکم کے ساتھ مصافحہ، سرکار کے یہ لفظ جامع ترمذی میں ہے، اور صرف ایک کتاب میں نہیں، مسند امام احمد میں بھی ہیں، طبرانی کی معجم کبیر میں بھی ہیں۔ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ، تمہارے تحیات کی تکمیل، اذا حییتم بتحیہ، جب ایک تمہیں السلام علیکم تم میں سے کہتا دوسرا جواب دے تو اس تحیہ کی تکمیل کیسے ہوگی؟ فرمایا تکمیل یہ ہے المصافحہ، کہ جب آپس میں مصافحہ ہوگا تو پھر تحیہ پورا ہوگا، پھر تحفہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث کے لفظ اس عیادت والی حدیث میں سرکار نے بیان کی ہیں۔ یہ ہے علم غیب، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مرض والے مسئلے میں آ کر کئی لوگ مصافحہ سے پھسلیں گے، ویسے تو کریں گے، اور کچھ تو ویسے ہی وہ ہے نا کہ جن کو جراثیموں کا خطرہ ہی اتنا ہے کہ ہمیشہ ہی دستانے چڑھائے رکھیں۔ کچھ پیر بھی اس طرح کے بڑے وی آئی پی آ چکے ہیں، تو یعنی عمومی حالات میں کہ وہ کہتے ہیں مریض جو ہیں وہ تھوک لگا جاتے ہیں ہاتھوں پہ، یا عام قسم کے نواب اور وڈیرے، انہیں خبر نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے نرم ہاتھوں کو جب ایک مزدور صحابی کے کھردرے ہاتھ لگے، جو کہ کسی چلا چلا کے رسہ کھینچ کھینچ کے چھالے بن بن کے پھٹ پھٹ کے ہاتھ پکے ہو چکے تھے کھردرے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کفان یحبہم اللہ ورسولہ، یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ ہے عظمت مزدور، یہ ہے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن کے تلووں کو چومنے کے لیے عرش ترس رہا ہو، پاؤں کے تلووں کے، ان کے نالین شریف کو چومنے کے لیے، اور وہ ایک